گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 15 جنوری 2016 4 ربیع الثانی 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ خالق ارض و ثنا کی، رب لم یزل کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جمعے کی چھٹی عطا فرمائے، کہ ہم کھل کے اللہ کا ذکر کر سکا کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، ہمیں پیچھے کی فکر رہتی ہے، چھٹی نہیں ہوتی نا تو پیچھے کی فکر رہتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض ہے کہ وہ ہمیں جمعے کی چھٹی عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا درس نمبر 108، موضوع حضرت شیخ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول۔ آپ نے ایک بہت خوبصورت قول بیان کیا، اس کی تشریح کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 185 پر۔
اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیں. اس سے پہلے ہماری 107 کلاسیں ہو چکی ہیں. یہ ہماری کلاس ہے. اب ہماری یہ 108 نمبر کلاس ہے. اس کی تقریباً 640 یا 650 کلاسیں بنیں گی. اس کے داخلے کے فارم ملتے ہیں. سارا جو جن کے فارم جمع ہو جاتے ہیں ان کو اگلی بار کتاب مل جاتی ہے, وہ داخل ہو جاتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہو جاتا ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. اور یاد رکھیں طالب علم کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. سبحان اللہ. داخل ہونے کے بعد اس کی اگلی زندگی پروں پہ گزرتی ہے. سبحان اللہ. وہ فرشتوں کے پروں پہ زندگی گزارتا ہے. اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید ہے. اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالَهُ وَعَظَمَ اسْمَهُ وَتَمَّ بُرْهَانَهُ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول. آپ نے یہاں بڑا خوبصورت قول پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کو اس طرح سمجھیں کہ تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو. حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آتی ہے ہر چیز. میں جس چیز کو دیکھتا ہوں مجھے اللہ رب العالمین کی تجلی نظر آتی ہے. اس میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا. جیسے انہوں نے چاند کو دیکھا, سورج کو, ستاروں کو, تو کہا میرا رب ہے. وہ نبی تھے, ان کو رب کی تجلی نظر آئی تو انہوں نے کہا میرا رب ہے. اللہ نور السماوات, اللہ ساری کائنات کا نور ہے. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ سمایا ہوا ہے. جب کسی بندے کو کسی چیز میں اللہ کی تجلی نظر آتی ہے تو اس کی نگاہ پاک ہو چکی ہوتی ہے, اس کے رتبے بلند ہو جاتے ہیں, تب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سمجھایا کہ جیسے ہمیں چاند میں, سورج میں, ستاروں میں ان کو رب کی تجلی نظر آئی تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ان میں جیسے مصور میں کسی تصویر میں مصور کی فوٹو نظر آتی ہے, تصویر نظر آتی ہے. آگے میں اس کو لائن بائی لائن بتاؤں گا. ایک گروہ نے آپ کے اس جملے پہ اعتراض کیا تو آپ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے. اس پر بھی چلیں گے. اب ہم اپنے مفہوم کی طرف آتے ہیں, ایک حدیث پاک لیتے ہیں, پھر آگے تھوڑا سا غوث پاک کا ذکر, پھر لائن بائی لائن اور پھر دعا مانگیں گے. ایمان کو پختہ کریں. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. ایمان کو پختہ کریں اس طرح کہ آپ کے نفع اور آپ کے نقصان کا بس اللہ مالک ہے, بس اور کوئی مالک نہیں. کوئی سودا نہ کریں اللہ تعالیٰ کے متعلق, بس اللہ کا دامن پکڑ لیں. ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے معراج پہ. یہ معراج کے موضوع میں آتا ہے, لیکن رات کو میں نے سنا تو میرا دل پسیج گیا. یہ واقعہ اس طرح کہ جب آپ کی ولادت, آپ کی تشریف آوری موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال بعد ہے. کتنے بعد ہے؟ کم و بیش 2000 سال بعد. اور 50 سال بعد معراج کا واقعہ پیش آیا. یہ تقریباً 2050 سال کا واقعہ ہے. جب آپ اس جگہ سے گزرے جہاں پر فرعون کا دربار تھا تو آپ نے جبریل سے فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. کیا فرمایا؟ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو اس سے اندازہ کریں کہ سرکار کو جنت کی خوشبو کا پتہ تھا. سبحان اللہ. ابھی تو سیر بھی نہیں کی جنت کی, اس سے پہلے بھی سرکار کو جنت کی خوشبو کا پتہ تھا. تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ واقعہ کچھ اس طرح کہ ایک مرتبہ واقعہ کچھ اس طرح کہ فرعون کی باندی نے اسلام قبول کر لیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو فرعون کو پتہ لگا, اس نے اپنے دربار میں حاضر کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بچی اس کی انگلی کے ساتھ تھی, ایک بچی اس کی گود میں تھی. فرعون نے اس سے کہا کہ یا تو مجھے خدا مان یا ورنہ میں تجھے جلا دوں گا. اس نے ایک بڑا سا کڑایا تیل کا لگایا. تیل جب جوش مارنے لگ گیا تو اس نے کہا سوچ لے, یا تو اس کو خدا مان یا مجھ کو خدا مان. اگر تو مجھ کو خدا مانے گی میں تجھ کو مالا مال کر دوں گا, اور اگر تو اس کو خدا مانے گی تو میں تجھے ابھی جلا دوں گا. چاہتی تو کچھ سودا کر سکتی تھی, یہ رستہ تھا, مانگ کہہ دیتی اوپر سے, لیکن نہیں, وہ اللہ کے ساتھ خالص ہو گئی, خالص. اس نے کہا نہیں, اس نے ایک فیصلہ کر لیا. بس آپ بھی ایک فیصلہ کر لیں.
کہ اللہ کو رکھنا ہے ہر جگہ پر، نماز پنجگانہ کو، اللہ کے جتنے احکامات ہیں اس کو سب سے آگے رکھنا ہے۔ اس کے سامنے جب اس کی انگلی والی بیٹی کو اس تپتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تو وہ مچھلی کی طرح پگھل گئی، مچھلی کی طرح جیسے وہ پک گئی بالکل، اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس نے اب یہ خالق ارض و سما کی طرف دیکھا تو اللہ نے اس کو ایک منظر دکھایا، اس کی بیٹی کی روح نکلتی ہوئی نظر آئی بڑی خوبصورت شکل میں۔ اس نے کہا ماں تو فکر نہ کر، میں بڑی خوش ہوں، ابھی ہم ملنے والے ہیں سارے، سبحان اللہ۔ ابھی ہم سارے۔ دل کو کچھ اطمینان ہوا، لیکن یاد رکھیں اللہ کی مدد تب تک نہیں آتی جب تک بالکل بندہ قریب نہ چلا جائے۔ ایسے نہ سوچا کریں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، ہوگا، اللہ کا دستور ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کب مدد آئے گی؟ جنگ بدر کا واقعہ، پھر آئی مدد، فرشتے نصرت کو اترے قطار اندر۔ اس لمحے تک انتظار کیا کریں، صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیا کریں، مدد آئے گی اگر آپ اللہ کے لیے رکے ہوں۔ اس نے اس کی چھوٹی گود والی بیٹی لی اور وہ بیٹی بھی اس نے کڑھائی میں ڈال دی، وہ بھی اسی طرح روح اس کی اڑتی ہوئی گئی۔ اس نے فرعون سے کہا میں کبھی تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گی، بس میری ایک شرط کر، میری ایک شرط مان لے کہ ہم تینوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفنا دیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تینوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفنا دینا، میری یہ آخری خواہش ہے بس۔ فرعون نے اس کو بھی جلایا اور ان تینوں کی ہڈیاں ایک جگہ پہ دفنا دی، اسی جگہ پہ۔ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ جس دن سے یہ ہڈیاں دفن ہوئی ہیں یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ اس دن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور قیامت تک یہاں سے جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ قیامت تک ایک فیصلہ کیا اللہ کے لیے، بس یہ ایک سبق ہے اس میں کہ اللہ کی طرف اپنے رخ موڑ لیں۔ کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوئی شخص 1000 سال تک اللہ کی طرف اپنا رخ رکھے، چہرہ رکھے، پھر ایک لمحے کے لیے ہٹا لے، اس نے جو کمایا تھا اس سے زیادہ گوا دیا۔ اللہ کے ساتھ جڑے رہو۔ چہرے سے مراد ہے کہ اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی پیروی میں لگے رہو، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جنت اور جہنم ہے، میں اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی ذات لائق عبادت ہے، اس کی شان، اس کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ ربیع الثانی کی 4 ہے، غوث پاک کا مہینہ ہے، تو تھوڑا سا ذکر۔ جب آپ بغداد شریف میں آئے، مدرسہ نظامیہ میں 18 سال کی عمر ہے آپ کی، وہ ڈاکوؤں والا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، سچ کی برکت کا واقعہ، تو تھوڑا سا اس میں آخری سا تھوڑا سا لنگر ڈالتے جائیں تو یہ کیفیت آ گئی۔ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو بڑی بھوک کاٹنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدرسے میں ایک شخص نے جب دسترخوان کھولا، آج علامہ صاحب بتا رہے تھے، تو جیسے ہی وہ شخص نوالا اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو بھوک کی یہ کیفیت تھی کہ میرا منہ کھل جاتا تھا۔ دین کا علم حاصل کرنے میں اگر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ہم یہاں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں۔ اگر کسی کو دوپہر کے کھانے کی بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو غوث پاک کی بھوک کو یاد کر لیں، غوث پاک کی بھوک کو یاد کر لے۔ دین کا علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں دین کا علم حاصل کیا، 40 سال کی عمر میں۔ اسی طرح عمر کا کوئی معاملہ نہیں، جب مرضی آپ اس میں داخل ہو جائیں، دین کا علم سیکھنا شروع کر دیں، طالب علم بن جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور آپ کا قول غوث پاک کو ماننے والے قادری، سبحان اللہ، جو جس کی بات مانتا ہے بس وہ اس کو مانتا ہے، دوسرا تو ایسے ہی چکر دے رہا ہے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے؟ چکر دے رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا ہوں، ہاتھ میں اس کے شراب کا گلاس ہے، ایمانداری سے بتائیں ڈرتا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تجھ سے بڑا ڈرتے ہیں، وہ ڈرتا ہے۔ ایک بندہ فلم ڈرامہ، جو بات مانتا ہے بس وہی ڈرتا ہے کہ محبت نہ ٹوٹ جائے۔ بات خوف کس چیز کا نام ہے کہ میری اور محبت میں کوئی فرق نہ آ جائے، محبت نہ ٹوٹ جائے۔ ڈر، ادب، خوف، یہ سب محبت ہے۔ کیا فرمایا غوث پاک نے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں کبھی نہ دفن کرنا، یہ آپ کا قول ہے۔
آج تمام قادری جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مرتے دم تک 5 وقت کی نماز کا عہد کر کے اٹھیں اگر غوث پاک کے ماننے والے ہیں، 11ویں والے پیر کے ماننے والے ہیں، 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، ان کی روح کو اصال ثواب فرماتے ہیں، بڑا ختم پاک آنے والا۔ اصال ثواب تو تب بھی ہے جس نے آپ کی بات مان لی کہ مرتے دم تک 5 وقت کی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ کیا فرمایا غوث پاک نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو دفن نہ کرو۔ بزرگ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتنا عذاب ہوتا ہے اس کو کہ دوسرے جو مسلمان فوت شدگان ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو نہ دفناؤ۔ غوث پاک کے ماننے والے عہد کر لیں کہ آج کے بعد نماز پنجگانہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پیار ہے۔ آج سردی بڑی ہے، اس وجہ سے کچھ لوگ کم ہیں۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو سچے عاشق ہیں۔ اللہ اکبر، ورنہ گرمی اور سردی میں لوگوں میں کمی زیادہ آ جاتی ہے، زیادہ گرمی اور بڑی دھوپیں درس ہوئے ہیں، تیسرا سال شروع ہے، تب بھی لوگ کم ہو جاتے ہیں، بڑی سردی ہو تب بھی کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو سچے اللہ کے بندے ہیں وہ تو تیل کے کڑاہے سے نہیں ڈرتے، دھوپ اور چھاؤں کے آدمی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ وہ تو تیل کے کڑاہے سے نہیں ڈرتے، دھوپ اور چھاؤں کیا چیز ہے۔ اس لیے سردی بہت زیادہ تھی، دریاں نہ نیچے رکھا کریں، ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے، انتظامیہ کا قصور نہیں ہے، تو اس کا یہ ہے کہ دریاں نکال دیا کریں۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے وجود میں اپنی اتنی گرمیاں نہیں جیسے زمین گرم ہو جائے گی۔ ایسے ایک خوف سا ہے، یہاں ہم نے اس کا انتظام کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ، ایک بار کیا تھا وہ پھر آگے پیچھے ہو گیا، پھر اس پٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ بڑی سردی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو ہمت عطا فرمائے۔ یہ تب بھی پتہ لگتا ہے بندے کا، یہی ٹائم ہے پتہ لگنے کا کہ تیل کا کڑاہا لگا ہوا، کہہ سکتی تھی وہ، اوپر سے کہہ دیتی تو ایمان بچ سکتا تھا۔ یہ صورت ہے ایک، اوپر سے کہہ دیتی، دل سے نہ کہتی اس کو رب تو ایمان بچ سکتا تھا۔ اس نے اوپر سے بھی نہیں کہا، اس نے کہا بس کہہ جو دیا کہ میرا رب اللہ، تو بس پھر اللہ، تو میرا رب نہیں ہو سکتا، تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رب کو اس طرح مانے جیسے ماننے کا حق ہے، جیسے بنی اسرائیل کی اس موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والی عورت نے رب کو مانا۔ بڑی بات ہے یہ، اپنی اولاد کو تیل کے کڑاہے میں مچھلی کی طرح تلتا ہوا دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب کھول دیے، اور یہ پیغام جو حضرت غوث البرا سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ غوث پاک کے ماننے والے آج عہد کر لیں کہ زندگی میں کبھی نماز کو قضا نہیں کریں گے، نماز کو ضائع نہیں کریں گے، قضا ہو جائے تو ادا کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے ہیں توفیق تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہا کریں۔ درس کشف المحجوب کے لیے اپنے پورے وجود کو کان بنا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب شریف کی سمجھ عطا فرمائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید عثمان بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضی سے ملتا ہے، اور 10ویں پشت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی سے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ ہاشمی سید بھی ہیں۔ بزرگوں نے لکھا آپ نائب رسول ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ غوث پاک کے بھی پیر ہیں، یہ پیرانے پیر کے بھی پیر ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ 465 ہجری میں دنیا سے تشریف لے کے گئے، اور 470 ہجری میں غوث پاک تشریف لے کے آئے۔ 5 سال کا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا زمانہ پیرانے پیر ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں پر موتقف ہوئے، خواجہ معین الدین اجمیری، میاں میر رحمت اللہ علیہ، بابا فرید، حضور بلول دانا رحمت اللہ علیہ، شہباز لال قلندر پانی پتی، محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ کے ولی یہاں موتقف ہوئے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا چلا کرنے کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا اپنا کیا عالم ہوگا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں، جو جس سے محبت کرے گا اس کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، کل قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا۔ محبت تو تب ہے کہ آپ ساتھ ہو جائیں، ساتھ لگ جائیں۔ ان کا گھر سرکار کے گھر کے آس پاس ہی ہوگا،
حسبی سید ہیں. آپ ان سے اگر سچی محبت کریں گے, ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے, تو آپ ان کے گھر کے ساتھ ہی ہوں گے. اللہ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. اور محبت اتباع کا نام ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. اگر اتباع نہیں ہے تو محبت نہیں ہے. محبت اتباع کا نام ہے. یاد رکھیں اس صحابی کو, ان کا قد چھوٹا تھا, پھر بھی انہوں نے قد چھوٹا تھا پھر بھی اس شاخ کو اٹھایا گزرتے ہوئے. فرمایا آپ کو تو ضرورت نہیں ہے اس شاخ کو اٹھانے کی. فرمایا نہیں مجھے ضرورت تو نہیں ہے, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شاخ کو اٹھا کے گزرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. میں تو ان کی اتباع کر رہا ہوں, میں تو اس اتباع کی نیت سے اس شاخ کو میں نے اٹھایا کہ محبت کیا, اتباع. آپ کا شجرہ طریقت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن واسطوں سے بیعت ہوئے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. 9 واسطوں سے یہ سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. بڑے بڑے ولی اللہ ہیں اس میں. آپ کے پیرو مرشد ہی مان نہیں ہے. 56 سال ایک ہی گدری پہنی دمشق کے علاقے بیت الجن میں رہے. جب آپ کے مرشد دنیا سے جانے لگے تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی گود میں آپ کے مرشد کا سر تھا. فرمایا بیٹا آپ بڑے مغموم تھے, پیرو مرشد جا رہے ہیں, آپ فنا فی شیخ تھے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ. فرمایا آپ کے پیرو مرشد نے, بیٹا میں تجھے اعتقاد کا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, اگر تو نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا تو ہر طرح کے رنج و غم سے چھوٹ جاؤ. فرمایا ہر واقعہ حق تعالیٰ نے پیدا کیا, اچھا ہو یا برا. اس لیے نہ تو تمہیں دل میں رنج پیدا کرنا چاہیے نہ اس سے جھگڑا کرنا چاہیے. یہ آپ کے پیر و مرشد نے ایک وصیت دے دی آپ کے تمام مریدین کو کہ جھگڑا نہیں کرنا اللہ سے اور نہ ہی دل میں رنج پیدا کرنا ہے. بس جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. صوفی باسی بابا صاحب نے کیا فرمایا, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. سبحان اللہ. بھائی تو اپنے کام سے ہی کر, تو اللہ کے کام سے ہی کرنے ڈلا ہوا ہے. اپنے کام سے ہی کر لے, اپنی نمازیں درست کر لے, اپنے معاملات کو درست کر دے تو خالق ارض و سما تیرے معاملات خود بخود ہی درست کر دے گا. پچھلا درس یاد کریں نا, حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ کی بکریاں بیڑیاں چرا رہا ہے, یاد ہے نا ان کی بکریاں. داتا صاحب نے فرمایا بیڑیاں چرا رہا ہے, تو اس بزرگ نے پوچھا کہ میں آپ کی زیارت کرتا چلوں, آپ کی بکریاں بیڑیاں چرا رہا ہے, بڑی عجیب بات ہے, بیڑیاں تو بکریاں چیر دیتا. فرمانے لگا, فرمایا ان بزرگوں نے, حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ داتا صاحب فرماتے ہیں, اس بزرگ سے فرمایا کہ میں اس کے کام میں لگا ہوا ہوں, اس کی مخلوق میرے کام میں لگی. سبحان اللہ. آپ یہاں بیٹھے اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کی باتیں سن رہے ہیں, ولی کی باتیں, اللہ کی باتیں سن رہے ہیں آپ, تو اللہ آپ کے کاموں میں لگا ہوا ہے. یا ہم یقین رکھیں کہ آپ کے گھروں کی حفاظت ہو رہی ہے, آپ کے مال و اسباب کی حفاظت ہو رہی ہے, آپ کی اولادوں کی, بیویوں کی, بچوں کی حفاظت ہو رہی ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, بس جو کر سکتا ہے اللہ کا. بے شک. اس لیے اللہ کے ساتھ اپنی وابستگیاں پکی کر لیں. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا ہے, کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کا ہے. جو صوفیہ میں آپ کا مقام ہے, کتابوں میں وہ آپ کا مقام ہے. حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رحمہ. حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جس کو کوئی شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دے. پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے خالق ارض و سما کے ہاتھ میں دے دے گی. یہ مرشد کامل ہے. مرشد بھی یہی کرتا ہے, ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الاراء کتاب کے بارے میں فرمایا, یہ راہ حق بیان کرتی ہے, راہ حق بیان کرتی ہے. لکھنے والے خود فرما رہے ہیں, راہ حق بیان کرتی ہے, کلمات کی شرح کرتی ہے, بہت سارے پردے کھول دیتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. کشف المحجوب اندھیروں سے روشنی میں لے آتی ہے, دل کے زنگ اتار دیتی ہے. ہر ماننے والا اپنا داخلہ بھی کروائے, داخلہ بھی فری ہوتا ہے, کتاب بھی فری لے, کتاب بھی فری دیتے ہیں. اس علم کو سیکھنا, بس داخلے کی پابندی یہ ہوتی ہے, جب داخلہ کروا لے, کتاب لے لے تو اپنی کلاس میں ضرور آیا کرے. اگر کسی وجہ سے نہ آ سکے تو یہ کچھ دنوں بعد یہ درس نیٹ پہ چلا جاتا ہے. پچھلے 107 درس جن کا ایڈریس لکھا ہوا ہے یہ نیٹ پہ جا چکے ہو, کم و بیش. کچھ رہتے ہیں, کچھ باقی تقریباً 104-5 تک جا چکے ہوئے ہیں. چڑھاتے رہتے ہیں, ہم مشکل سا کام ہے.
دنیا دیکھتی ہے، فیڈ بیک فیڈ آتا رہتا ہے، امریکہ تک لوگ الحمدللہ اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ اس تعلیمات کو عام کریں. آپ ہمارے حج ویرینس انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں داخل ہو جائیں. یہ ہمارا نیٹ ورک ہے 4040 سے، اگر آپ ہمیں کنیکٹ کریں گے، اس کا طریقہ پیچھے سے پوچھ لیں تو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کو ساری خبر ملتی ہے. ہم کیا کیا کرتے ہیں، کہاں پروگرام ہمارے ہوتے ہیں. کل رات درس کشف الموجود تھا کانا شریف کی طرف، وہاں ہمارے بزرگوں کا مزار ہے. میرے والد صاحب کا نسبتی والد ہے میرے طالب حسین شاہ حسلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ پہلا درس تھا رات کو. یہ ناچندی جمعرات کو ہوا کرے گا ہر مہینے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی سرکار نے شروع کروایا، انہی کا لطف و کرم ہے. علامہ صدیقی گیلانی کے نام سے معروف تھے. یہاں جمعرات کو تقریر ہوا کرتی تھی. 1980-82 کی دہائی کی بات ہے. چھوٹی سی مسجد کونے میں ہوا کرتی تھی. پرانے آنے والے لوگ جانتے ہیں. یہ میرے سامنے ہی سارا نقشہ بنا ہے. نیچے اس کا اسٹرکچر بنا ہوتا تھا، ہم وہ دیکھا کرتے تھے. جہاں بڑی بڑی دیواریں تھی پیچھے دیکھتے تھے مسجد بن رہی ہوتی. دیکھتے دیکھتے سب میلے لگ گئے. میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا اتنا بڑا داتا اور چھوٹی سی مسجد. تو داتا سرکار نے اندر سے آواز دی بڑی کر لیں گے، کر لیں گے، بڑی کر لیں گے. تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اور بڑی ہوگی ابھی. جیسے مدینہ پورا مدینہ مسجد میں آ گیا، پورا لاہور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آئے گا. سبحان وہ اللہ. پرانا لاہور جرنیلی روڈ جب یہاں بیٹھے تھے آگے آپ 1000 سال پہلے یہاں جب آپ تشریف لائے، یہ اونچا سا ٹیلا تھا، درخت لگا ہوا تھا. درخت کے نیچے آپ بیٹھے آگے. 1000 سال کی بات ہے. سارا چھوڑ کے ہمارے لیے آ کے بیٹھے. کہاں غزنی، ہزاروں میل کی مسافت افغانستان، اور کہاں لاہور. اس وقت آپ نے لاہور نور لکھا. آپ 431 ہجری 11 شعبان کو لاہور میں تشریف لے کے آئے، اور میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال تھا اس سے. یہ ترتیب سے لوگ درس دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سارے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں. ہمارا آج صفحہ نمبر 185 کا درس ہے، اور ہمارا آج موضوع ہے شیخ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کا زرعی قول. اب یہ قول سنیے، بڑا خوبصورت قول ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صفحہ نمبر 185 پہ جگہ دی ہے. یہ پچھلے ادوار کے صوفیہ کے واقعات آپ بیان کر رہے ہیں. ترتیب میں سارے واقعات گزر چکے ہیں. 107 کلاسز ہو چکی ہیں، آج 108 نمبر کلاس ہے. ان میں داخل ہو جائیں، ہمارے ساتھی بن جائیں، کشف الموجود کی تعلیمات کو عام کر دیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے عشق کرنے والے آپ کے سب کے ہاتھ میں کشف الموجود ہونی چاہیے. آپ بات ہی کشف الموجود شریف کی کریں. جو جس سے عشق کرتا ہے بات ہی اسی کی کرتا ہے. دوسرے کی بات تو اس کو سمجھ نہیں آتی، بات ہی اس کی سمجھ آتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. آپ کی گفتگو دیکھیے اور حیران رہ جائیے. شیخ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان مشائخ میں سے ایک شیخ محمد واسع ازدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ مجاہدے کی دعوت دینے والے اور مجاہدے کے قدم پر پختہ حیثیت کے مالک تھے. آپ کے زمانے میں کسی بھی بزرگ کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ کسی عام بزرگ کو ان کا ہم پلہ سمجھا جاتا ہی نہیں تھا. کمال ان کی ہستی تھی اس زمانے میں. آپ فرماتے ہیں آپ نے بہت سے صحابہ کرام اور تابعین سے استفادہ کیا. ان بزرگوں نے، حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار صحابہ اور تابعین سے استفادہ کیا اور بہت سے مشائخ کی زیارت کی. انہیں طریقت میں بھرپور دسترس حاصل تھی. ان کے زمانے میں، ان کا زمانہ ان کے بعد کا، اس سے پہلے تو ان صحابہ سے ملے سب سے، پھر اس قدر با کمال ہوئے. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ پھر ان کے ہم پلہ کوئی نہیں تھا. اور آپ فرماتے ہیں طریقت کے حقائق بیان کرنے میں ان کے اقوال بہت بلند حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے بیانات اور ان کے بیان کردہ اشارے بہت لطیف ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ نے اشارے کیے ہیں طریقت کے حوالے سے، یہ بہت بریک ہے. آگے وہ اشارے شروع ہونے لگے. درود پاک ذرا پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. شیخ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا زرعی قول. داتا علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا بڑا خوبصورت قول لیا صفحہ نمبر 185 پہ. آپ فرماتے ہیں شیخ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا زرعی قول. آپ کا یہ فرمان منقول ہے، ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ. عربی کی عبارت آپ نے بڑی خوبصورت ریکارڈ کیا. آپ فرماتے ہیں حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ کا قول درج کیا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے میں نے جو چیز بھی دیکھی اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو موجود دیکھا. حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس کی ابھی تشریح میں اس کی کرتا ہوں. آپ اس کو پہلے سمجھ جائیں تھوڑا سا کہ میں نے جو بھی چیز دیکھی اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی. اس کو یوں سمجھ لیں اللہ نور السماوات. اللہ کسی چیز کے اندر نہیں آ سکتا.
اگر اللہ کسی مکان میں آ جائے تو مکان بڑا، اللہ چھوٹا، یا یوں سمجھ لیں کہ مکان جیسے اللہ تعالیٰ عرش پہ اور اپنی کرسی پر ایسے نہیں بیٹھے نہیں ہوئے، تجلی ہے ان پر، وہ مخلوق ہے ساری، چاند سورج ستارے عرش کرسی یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور ساری مخلوق میں سب سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کرسی بھی مخلوق ہے، آپ کرسی سے بھی اعلیٰ ہیں، عرش بھی مخلوق ہے، آپ عرش سے بھی اعلیٰ ہیں، چاند ستارے سب مخلوق ہیں، آپ ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے، بعد از خدائے بزرگ کوئی قصہ سبحان اللہ۔ اور اللہ نور السماوات، اللہ کی تجلی ہر چیز میں شامل ہے۔ آپ اس قول کو سمجھیں گے، آپ نے فرمایا تصور میں تیرے، اس طرح اس کو سمجھیں ذرا، تصور میں تیرے، شاعر کہتا ہے تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ چلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے جو بھی چیز دیکھی میں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اس کو موجود دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو یہاں پر کی ہے، اس بات کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے، مثلا باؤدن دین سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مچھر کی مثال سے بھی میں گریز نہیں کرتا، تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بڑی بڑی خوبصورت مثالیں دے کے سمجھانا ہوتا ہے، اللہ کی سنت ہے، ذرا قریب بات ہو جاتی ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مشاہدے کا مقام ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں یہ اس قول کی اب تشریح کر رہے ہیں، آپ کون تشریح کر رہے ہیں اس قول کی؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ کس قول کی؟ حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تشریح آپ فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں یہ مشاہدے کا مقام ہے جب بندہ تعلق کے غلبے کی وجہ سے ایک مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، بندے کا اور اللہ کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو ہر شے میں رب نظر آتا ہے، ہر شے میں اس کو رب نظر آتا ہے۔ تو جب بھی کسی فعل کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ آپ سمجھا رہے ہیں، آپ اس کو سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، عشق داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میں ڈوب کے اس کشف المحجوب پڑھے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اندر آ جاتی ہے۔ ناقصارہ پیر کامل پھر کیسے ہوگی؟ ناقصارہ، ہم ناقص ہیں، ہماری پیر کامل ہے، اور جو ہم سے بڑے ہیں کامل ہیں ان کی رہنمائی کرتی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہے، ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہے۔ اگر ہم، اور یاد رکھیں ہر ناقص کامل ہو جاتا ہے، ہر ناقص کامل ہو جاتا ہے۔ آج ہم ناقص ہیں، کل ہم کامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر کشف المحجوب کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کل ہم کامل ہو جائیں گے۔ آج ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کل یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ العزیز۔ آپ فرماتے ہیں تو جب بھی کسی فعل کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ بندہ جب کسی فعل کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس فعل میں اسے فاعل نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آدمی کوئی تصویر دیکھے تو اسے مصور نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آدمی کوئی تصویر دیکھے تو اس کو مصور نظر آتا ہے، اور اس کی حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جب انہوں نے چاند سورج ستاروں کو دیکھا، وہ کہا یہ میرا پروردگار ہے، انہوں نے تجلیات دیکھی رب کی اس کے اندر، یہ نہیں تھا کہ نبی ہو کے کہہ رہے ہیں میرا رب ہے، تجلی دیکھی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی غلبے کی وجہ سے تھا۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کے غلبے کی وجہ سے تھا، وہ جو بھی چیز دیکھتے تھے اسے محبوب کی صفت میں دیکھتے تھے، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اس کے جہاں کو اللہ تعالیٰ کے قہر سے مغلوب اور اس کے دبدبے اور قدرت کا ماتحت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے جہاں کو اس کے دبدبے سے مغلوب پاتے ہیں، اور فعال حقیقی کی قدرت کے مقابلے میں تمام تر موجودات کو معدوم سمجھتے ہیں، اور پیدائش کے اعتبار سے ممکن کو معدوم سمجھتے ہیں۔ جب وہ محبت کی نگاہ اس پر ڈالتے ہیں تو وہ مغلوب کو نہیں بلکہ غالب کو دیکھتے ہیں، مفعول کو نہیں بلکہ فاعل کو دیکھتے ہیں، مخلوق کو نہیں بلکہ خالق کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز میں ان کا مطمع نظر رب ہوتا ہے۔ بڑے ان حماق سے سنیں گے تو ویسے تو جن کے پاس کتابیں ہیں وہ تیاری کر کے آیا کریں، جب تیاری کر کے آئیں گے تو انہیں بہت ایزی سمجھ لگے گی۔ 2 4 4 6 دفعہ جن کے داخلے ہیں وہ اپنی کلاس کو، پچھلی کلاس کو نیٹ سے دیکھ لیا کریں اور اگلی کلاس کی تیاری کر لیا کریں۔ میں بتا ہی دیتا ہوں کہ یہ اس کا ہوگا۔ اور خالق کو دیکھتے ہیں، اس موضوع پر آپ فرماتے ہیں اس موضوع پر مشاہدے کے بارے میں بحث کریں گے۔ آپ نے داتا علی حجویری فرماتے ہیں یہ موضوع کچھ مشکل ہے، آگے مشاہدے کا اور مجاہدے کا جب باب آئے گا اس میں اس کی گفتگو کریں گے۔ آپ نے اس کو سمیٹتے ہوئے آگے فرمایا یہاں پر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ نے اس زمانے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت واسع کا یہ قول صحیح نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کسی چیز میں دیکھا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس چیز میں قید ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کی بات صحیح نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھے حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے ان کی بات کو سمجھ کے صحیح تشریح کی، اور اب ان لوگوں کی بات پہلے آپ نے بتائی ہے اور پھر اس کی نفی کی ہے۔ چند لائنیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔
آپ نے فرمایا یہاں پر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہاں پر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فرمان جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ ان کی نفی کریں گے آگے جا کے ابھی۔ اب انہوں نے کیا حوالہ دیا؟ داتا صاحب وہ حوالہ دے رہے ہیں ان لوگوں نے جو حوالہ دیا جنہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کے اجزاء اور اس کے حلول کو ثابت کرتے ہیں اور یہ بات کفر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی چیز میں اللہ کو دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے اجزاء کو ظاہر کرتا ہے، حلول داخلے کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے کفر ہے۔ لیکن وہ قول کو سمجھ نہیں پائے۔ انہوں نے داتا علی حجویری اس قول کو سمجھ گئے تو انہوں نے خوبصورت تشریح کر دی۔ انہوں نے حوالے کے طور پہ لکھا، اس وقت یہ بات بڑی مشہور ہوگی تو انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا۔ کشف المحجوب شریف داتا صاحب پڑھایا کرتے تھے اور گدریوں والے پڑھا کرتے تھے، لینے لگی ہوتی تھی اسی جگہ پر، اور بے شمار 12 کتابوں کا تو آپ کا اس میں سے حوالہ ملتا ہے۔ آپ کثیر کتب کے مصنف تھے، بس سب ناپید ہو گئی۔ یہی آپ کی کرامت ہے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا، اور ساری دنیا کے لیے یہ ہدایت کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اور بھی سب چیزیں قرآن ہے، اس میں 337 آیات اور جز آیات ہے۔ آپ نے پورے قرآن سے حوالہ جات دیے ہیں، اس سے 177 احادیث ہیں، 531 بزرگوں کے اقوال ہیں اس میں، اس کے 3 حصے ہیں، بڑا ایک بہت قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے۔ اس لیے قرآن کی برکت سے یہ ہدایت دیتی ہے، اور صوفیہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہمیشہ ہدایت پا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے مکان اور جس میں جو بھی چیز ہوگی وہ ایک جنس کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ فرض کرے کہ مکان مخلوق ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مکان میں جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی مخلوق ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے مکان قدیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مکان میں جو چیزیں ہیں وہ بھی قدیم ہوگی، حالانکہ یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا دونوں ان کے نظریات ہی غلط ہے، آپ نے نفی کر دی۔ آپ نے فرمایا آپ مخلوق کو قدیم کہیں یا خالق کو حادث کہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے نہیں ماپا تولا جا سکتا، جس طرح آپ نے داتا علی حجویری نے فرمایا اس طرح ماپا تولا جا سکتا ہے کہ نور ہے زمین و آسمان کا، تجلی ہے اس کی عکس ہے، وہ کسی چیز میں رہ نہیں سکتا، کوئی چیز اس کو پورا نہیں کر سکتی، عرش پہ نہیں پورا آ سکتا، کرسی پہ نہیں پورا آ سکتا، تجلی ہے صرف اس کی ان چیزوں پر۔ وہ نور ہے زمین و آسمان کا، اس نے خود ہی اپنا مسئلہ حل کر دیا، ورنہ ہم نے الجھتے رہنا تھا۔ اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض، میں نور ہوں، میں ان کے اندر ہی ہوں، یہ میں ان کے اندر نہیں ہو سکتا، میری تجلی ان کے اندر ہے، یہ مجھے کہاں سما سکتی ہیں۔ لیکن دادا صاحب فرماتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا اشیاء میں اللہ تعالیٰ چیزوں میں آپ کا اشیاء میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اس کے دلائل کو دیکھنا ہے، اور ہم یہ بات پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بارے میں چند مزید نکات جنہیں ہم اپنی جگہ پر بیان کریں گے، دادا صاحب فرماتے ہیں کہ آگے ہم یہ بیان کریں گے۔ اس سے اگلا موضوع ہمارا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اگلا درس 109 نمبر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوگا۔ اور قریب آ جائیں، آج اپنے اس سے کیا لیا؟ حاصل کلام یہ لیا اس سے کہ ہم جس چیز کو دیکھیں گے خالق ارض و سما کی تجلیات سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میں محو رہیں گے، ہر وقت اللہ کی ذات میں مستغرق رہیں گے، گم رہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، ہمیشہ اسی کے دھیان میں رہیں گے۔ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فذکرونی۔ جب آپ کا جدھر آپ کی دھیان ہوگا، دھن ہوگی، تو وہ ذکر ہی ہوتا ہے، ذکر ہی کہتے ہیں۔ توجہ میں بیٹھے رہیں گے، جب خالق کائنات کی ارض و سماوات کے بارے میں سوچتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تو وہ ذکر ہو جائے گا فذکرونی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو درست کر دے گا۔ اذکرکم، اللہ کی بارگاہ ہے بے کس پناہ میں یہ دعا ہے کہ جو ہم نے سمجھا سنا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی جی بسم اللہ۔ میری گزارش ہے جی جی جب یہ اختتام پذیر ہو نا درس، جی جی تو 2 شعر چاہے ہوں درود و سلام کے ہونے چاہیے۔ اللہ یہ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ پھر کھڑا ہونا پڑے گا اور یہاں بس اللہ کے سپرد سے پوچھیں گے بزرگوں سے۔ اچھا چلیں۔ اللہم صلی علی محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا خالق ارض و سما، اقبال صاحب کی اس آرزو کو اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو قبول فرما یا رب العالمین، ورنہ سرکار کا ذکر ہی ہے سارا، چاہے بیٹھ کے کریں، کھڑا ہو کے کریں، جیسے بھی کریں، نعت میں کریں، حمد میں کریں، جیسا بھی کریں، ساری کائنات سرکار کا ذکر کر رہی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، تو نے سرکار کے ذکر کو آسمانوں سے بھی اوپر لگائے رکھا ہے۔ ہمارے کرنے سے ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں، سرکار کے درجے تو بڑے ہی بلند ہیں۔ اے رب العالمین، ان کے درجوں کے صدقے ہمیں ہمارے درجوں میں اور بلندی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔
یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہماری تنگ دستیاں دور کر دے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے، یا اللہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کلی عطا فرما، یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یا اللہ لوگ ہفتوں سے بیمار ہیں، ان کے سالوں کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مبارک کے مستحق ہے وہ لوگ جو بیمار ہوئے، یا اللہ ان کے گناہ معاف ہوئے، یا اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ان کے گناہ بخش دیے، جیسے جو لوگ نہیں بیمار ہوئے ان کے بیماروں کے صدقے ان کے گناہ بھی بخش دے، یا اللہ بیماروں کے صدقے صحت مندوں کے گناہ بھی بخش دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما دے، ہمارے حمزہ بھائی کی پوری فیملی بیمار ہے، یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما دے، ہمارے انور بھائی جو لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے کہا جنہوں نے، یا اللہ سب کی دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ مجھ گناہگار کی بھی سلامتی فرما، یا اللہ ہم سب کی سلامتی فرما، یا اللہ جو بیمار گھروں میں ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگے ہیں، یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں رزق کی کمی ہے، یا اللہ ان کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ بے عقلوں کو عقل سلیم عطا فرما، یا اللہ بے عزتوں کو عزت دائمی عطا فرما، یا اللہ بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، یا رب العالمین اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ضرب عضب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا رب العالمین جن بچیوں نے یا بچوں نے امتحان دیے انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، یا اللہ جو فارغ التحصیل ہے ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما، یا اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، یا رب العالمین ہمیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ کا پکا غلام بنا، یا اللہ ہمیں نماز کا پابند کر دے، یا اللہ ہمیں صلاۃ کا پابند کر دے، یا اللہ تعالی ہمیں روزے کا پابند کر دے، زکوٰۃ کا پابند کر دے، حج کا پابند کر دے، اللہ پاک ہمیں قربانیاں عطا فرما، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اے اللہ جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے سمیت، یا اللہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ہم سب کی جھولیاں بھر دے سمیت میرے، یا اللہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ہم سب کی جھولیاں بھر دے سمیت میرے، اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہر برکت سے وسلم۔